اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں کا۔ دھوکہ دہی سے ایک شخص اپنے قریبی عزیز کو گاڑی میں اوباڑوں سے بھینس لانے کے بہانے لے گیا اور ماچکا کے علاقے میں اغواکاروں کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ اغواکاروں کے چنگل میں رہنے اور 6 لاکھ روپے تاوان دے کر مغوی گھر پہنچ گیا، مگر پولیس مقدمہ درج کرنے کی بجائے اغوا کا واقعہ سندھ میں ہونے کا جواز بنا کر ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ مجاہد کالونی سعدکباد کے رہائشی مغوی اکبر علی اور اس کے بھائی سیف الرحمان نے بتایا کہ ان کا قریبی عزیز شکیل احمد ولد اللہ رکھا جو بطور ڈرائیور کام کرتا ہے، اس نے ٹیلی فون کر کے اس سے بلوایا اور بتایا کہ اوباڑو سندھ سے بھینس لے کر آنی ہے، جس پر وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب اوباڑو سندھ پہنچے تو وہاں پر 2 افراد موجود تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد گنے کی فصل میں چھپے ہوئے 7 مسلح افراد نکل آئے، جنہوں نے اسے اغوا کر لیا۔ تقریباً 1 ماہ تک ڈاکوؤں کی تحویل میں رہنے کے بعد 6 لاکھ روپے تاوان دے کر 14 اکتوبر کو واپس آ گئے، جس کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی گئی، مگر پولیس مقدمہ درج کرنے کی بجائے اغوا کا واقعہ سندھ میں ہونے کا کہہ کر ٹال رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس، ڈی آئی جی بہاولپور اور ڈی پی او رحیمیہ خان سے اپیل کی ہے کہ اغوا کاروں کے خلاف فی الفور مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے۔ اور نظر اب آپ کو لیے چلیں گے ننکانہ صاحب۔ ایک کباڑیے نے 20 لاکھ کے ایک ٹرک کو پرزا کر کے کباڑ بنا دیا۔ ننکانہ صاحب سے دوران ڈکیتی چھینا گیا ٹرک وہاں بھجرا پولیس نے کباڑیے کی حویلی سے برآمد کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وہاں پچرا میں کباڑیے نے 20 لاکھ کے ٹرک کو پرزا کر کے اس کا کباڑ خانہ بنا دیا۔ ننکانہ صاحب سے دوران ڈکیتی چھینا گیا ٹرک وہاں پچرا پولیس نے کباڑیے کی حویلی سے برآمد کر لیا اور 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ وہاں پچرا پولیس کو گزشتہ روز اطلاع ملی تھی کہ وہاں پچرا کے علاقے چک نمبر 2 MB شادیہ میں ایک حویلی میں ایک ٹرک کی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ وہاں پچرا کے SHO مہر خان نیازی کی سربراہی میں پولیس نے حویلی پر چھاپا مار کر ٹرک برآمد کر لیا، جس سے مکمل طور پر توڑ پھوڑ اور پرزے کر کے کباڑ بنا دیا گیا تھا۔ پولیس نے 2 افراد کو بھی موقع سے حراست میں لے لیا اور سامان ٹریکٹر ٹرالیوں پر لوڈ کر کے تھانہ وہاں پچرا لے آئے۔ زیر حراست افراد علی محمد اور جہانیہ نے پولیس کو بتایا کہ ٹرک غلام رسول کنڈی نامی شخص نے وہاں پچرا کے کباڑیے انور آزاد کو 1 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا، جسے توڑ پھوڑ کے بعد اس کے پرزے اور دیگر سامان کباڑ میں فروخت کرنا تھا۔ پولیس نے ٹرک مالکان کو ٹریس کیا تو معلوم ہوا کہ مذکورہ ٹرک نمبر KS 19192 جس کی مالیت 20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، 22 دسمبر 2010 کو تھانہ منگٹا والا ضلع ننکانہ صاحب سے نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر ٹرک ڈرائیور محمد فیاض ولد برکت علی اور کنڈکٹر جاوید اسلم سے علاقہ پکا کے قریب شام کے وقت چھین لیا تھا۔ فیروز وٹوا میں پوسٹ آفس کا عملہ یوٹیلیٹی بلوں کی مد میں لاکھوں روپے خرد برد کر کے فرار ہو گیا۔ ماناوالا کے علاقے فیروز وٹوا میں پوسٹ آفس کا عملہ یوٹیلیٹی بلوں کی مد میں لاکھوں روپے خرد برد کر کے فرار ہو گیا۔ اس امر کا انکشاف اس وقت ہوا جب ماہ رواں کے سوئی گیس کے بلوں میں پچھلے ماہ کی وصول شدہ رقوم دوبارہ بلوں میں شامل ہو کر آئی، جس پر شہریوں نے پوسٹ آفس کے انچارج سے رابطہ کیا تو اس کا کہنا تھا کہ جس شخص نے بل وصول کیے وہ یہاں سے جا چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس پر شہری پوسٹ آفس عملے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے اور انہوں نے پوسٹ آفس کا گھیراؤ کیا اور زبردست نعرے بازی کی۔ صارفین کا کہنا تھا کہ وہ ایک بل 2 بار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ شہریوں نے سپرنٹینڈنٹ ڈاکخانہ جاج ضلع شیخوپورہ چودھری غلام رسول سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی بلوں کی مد میں لاکھوں روپے کی خرد برد ہڑپ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور ان کے بلوں کی وصول شدہ رقم کی کٹوتی کر کے بل درست کیے جائیں۔ رکن قومی اسمبلی خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ موجودہ حکمران رزق حرام کمانے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، مگر نون لیگ ان کے لیے کرپشن والے ہر دروازے کو بند کر دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حکومت کی کرپشن کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 6 کروڑ روپے کی لاگت سے نئے تعمیر ہونے والے ٹرمینل کی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خواجہ محمد آصف نے کہا اگر حکومت سیالکوٹ ایئرپورٹ کے لیے اسکائی پالیسی اوپن کر دے تو اس سے قومی ایئر لائن کو نقصان ہوگا، اس لیے حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کا بحران جان بوجھ کر صوبہ پنجاب پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کراچی کو 700 میگا واٹ بجلی 3 روپے پر یونٹ کے حساب سے دی جا رہی ہے، جبکہ پنجاب کی انڈسٹری بجلی اور گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے مکمل بند ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ 45 ارب روپے میں تیار کیا گیا، جبکہ سیالکوٹ ایئرپورٹ انہوں نے 3.5 ارب روپے میں مکمل کیا۔
اس وقت حکومت کی کرپشن کی چھوٹی سی مثال ہے جبکہ اصل سٹوری ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت رزق حلال کی طرف توجہ دے۔ اس وقت بھارت اور چائنا میں انڈسٹری کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب عالمی تجارتی منڈیوں والے پاکستان کا رخ کریں گے، لہذا حکومت انڈسٹری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی دھرتی کی طرف۔ پیپلز پارٹی بلتستان کے زیر اہتمام شہید بے نظیر بھٹو کی تیسری برسی کے موقع پر سکردو میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی بلتستان کے زیر اہتمام شہید بے نظیر بھٹو کی تیسری برسی کے موقع پر سکردو میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی بلتستان کے صدر محمد یوسف نمبردار نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح شہید بے نظیر بھٹو کی قربانی بھی لازوال ہے، یہ خون ناحق کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جمہوریت کے لیے جان کی بازی لگانا صرف پیپلز پارٹی ہی کا شیوا ہے، یہ زبانی جمع خرچ پر گزارا کرنے والی سیاسی جماعتوں کے بس کی بات نہیں۔ یوسف نمبردار نے کہا کہ گلگت بلتستان کو پہچان اور عوام کو حق حکمرانی دے کر صدر آصف علی زرداری نے شہید بیوی کی خواہش پر عمل کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر قانون ساز اسمبلی شیخ نشار حسین سرباز نے کہا کہ آج پاکستان میں جمہوریت شہید بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ اس سے قبل مختلف مقامات پہ پارٹی کی جانب سے شہید بے نظیر کے لیے قرآن خوانی بھی ہوئی۔ خواتین ونگ کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سکردو میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب۔ ضلع بھر میں پولیو کی 3 روزہ قومی مہم شروع ہو گئی۔ قومی پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح ایس پی ضلع بھمبر چودھری منیر حسین نے کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر طارق محمود چودھری، ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈاکٹر اقبال حسین، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام ڈاکٹر ناصر اقبال، ڈاکٹر محبوب مرزا زاہد نے بھی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ضلع بھمبر میں پولیو کی 3 روزہ مہم شروع ہو گئی۔ قومی پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح ایس پی ضلع بھمبر چودھری منیر حسین نے کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر طارق محمود چودھری، ایم ایس ڈاکٹر ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈاکٹر اقبال حسن، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام ڈاکٹر ناصر اقبال، ڈاکٹر محبوب مرزا زاہد نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ بعض ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر طارق محمود نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے 4 تحصیل سپروائزر، 35 ایریا انچارج، 164 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ لوگوں کی سہولت کے لیے 14 ٹرانزٹ پوائنٹ اور 40 فکس سینٹرز بنائے گئے ہیں جو 3 روز تک قائم رہیں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، بات سیلاب متاثرین کی ہو یا ان کو فراہم کی جانے والی امداد میں خرد برد کی، ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ ان واقعات کا نوٹس لیں اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کریں، جبکہ سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ نیا سال شروع ہو گیا ہے اور عوام توقع رکھتے ہیں کہ ارباب اختیار نئے سال میں عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مشکلات میں کمی کے لیے اقدامات کریں گے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون بھی ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔